آسمان کی زمین کے نیچے جو سو رہا ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں. پھر تو وہ کہیں بھی بلا لے ہمیں, ہم پہنچیں گے, کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو ہر ولی کے اندر علی کی خوشبو آنی چاہیے. تو پھر تن من یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی وراثت اور انبیاء کا جو ورثہ ہے وہ علماء کو ملتا ہے. انبیاء کے حقیقی سچی وارث کون ہیں؟ علماء. ان کی وراثت کی قدر کرنا. اب اس مقام پر لا کر میں وہ راز کھول دینا چاہتا ہوں عین اور غیر کا. آمنو کہہ کر رب نے کہا قریب آؤ قریب آؤ. یہ قریب جب بلایا جاتا ہے, میں شاہد علی روشن کو کہوں کہ جناب والا آپ پان کی پیٹ تھوک کے آ گئے, ذرا قریب آ جائیں. اب یہ دوڑ کر جب آئیں گے تو یقیناً کوئی عام بات نہ ہوگی, خاص ہوگی. عام بات ہوتی مجمع میں کہہ لیتا, راز کی بات قریب بلا کے کی جاتی. یا ایھا الذین آمنوا کی صدا بتا رہی ہے کہ مومنوں کو قریب کر کے بڑی خاص بات کر رہا ہے. سبحان اللہ, بڑی خاص بات کر رہا ہے. معلوم ہوا خاص کیوں ہے, سمجھ بھی خاص کو ہی آئے گی. لہذا یہ آیت جو ہے, یہ آیت بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی, خاص کو سمجھ آتی. خاص کو قریب بلا کر کہا استعینوا, مدد مانگا کرو نماز سے. مدد مانگا کرو, بولو کس سے؟ استعینوا بالصبر, صبر سے اور نماز سے. مدد مانگا کرو, مدد مانگا کرو. مولا یہ اتنا قریب کرنے اور اتنا ماحول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے ہی کہہ دیتا بس صبر اور نماز مدد کرتی ہیں, تو مانگنے والے مانگ لیتے. یا ایھا الذین آمنوا, اتنا اہتمام کیوں کیا؟ فرمایا بات بڑے اہتمام کی ہے. کیوں نہ کرتا ہے اہتمام؟ اور بات میرے محبوب کے نشان کی ہے. دو باتوں کا جواب تو کلیئر ہو گیا. اگر نماز غیر ہوتی وہ مدد مانگنے کا نہ کہتا. ابھی کھول دوں گا کہ نماز ہے کیا. اگر صبر غیر اللہ ہوتا تو مدد مانگنے کا نہ کہا جاتا. ہے غیر, نماز اللہ نہیں ہے, صبر بھی اللہ نہیں ہے, لیکن نماز اور صبر اللہ نہ ہو کر اللہ کہہ رہا ہے مدد لو. معلوم ہوا نماز بھی مدد کرتی ہے, صبر بھی مدد کرتا ہے. یہ دو باتیں تو صبر کرتی ہیں, یہ مدد کرتی ہیں, نماز اور صبر. یہ بات تو طے ہو گئی کہ صرف اللہ نہیں, کچھ اللہ کے علاوہ بھی ہیں جو مددگار ہوتے ہیں. تمہارا دعویٰ ٹوٹ گیا کہ صرف اللہ مدد کرتا ہے. آئندہ پوسٹر چھاپنا تو کہنا کہ چشتی آیا تھا بتا گیا, لہذا یہ اضافہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ نماز اور صبر بھی مدد کرتے ہیں. جب 3 کر لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 313 میں اور نکال دوں گا. خزانہ بڑا وسیع ہے قرآن میں. پھر نبیوں کی مدد ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کی ہے انہوں نے. پھر نبی کے غلاموں نے کیسے کیسے مدد کی ہے اور کیسے کیسے وہ طاقت لائے ہیں. آصف بن برقیہ جیسے غلام, اور کیسے کیسے انہوں نے کرامتیں دکھائی, وہ پھر مضمون ہو جائے گا دوسرا. لیکن اتنی بات تو طے ہو گئی کہ صرف اللہ ہی نہیں, نماز اور صبر بھی مددگار ہیں. اب یہ جو اہتمام کیا تھا, یہ اہتمام کھولنے کا وقت آ گیا کہ رب جانتا تھا کہ محبوب ظاہری طور پر تو 63 برس رہے گا, پھر پردے میں جانا ہے, لیکن امت کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اور امت ہے ایسی دیوانی در مصطفیٰ چھوڑے گی کب؟ تو پردہ بھی کروانا ہے اور امت میں بھی رہنا ہے اور کئی رنگوں سے رہنا ہے. اہتمام کر رہا ہے رب, اور فرما کر کہا اے ایماندارو ادھر آؤ, نماز سے بھی لے لیا کرو مدد, صبر سے بھی لے لیا کرو. رب سے بندوں نے پوچھا مولا بتا تو صحیح نماز ہے کیا؟ فرمایا نماز سکھانے کے لیے تو حبیب کو بھیجا ہے میں نے. عبادت میری ہوگی سکھائے گا یہ, سجدہ میرا ہوگا بتائے گا یہ, قیام میرا ہوگا ادا ہوگی اس کی, قرآن میرا ہوگا پڑھے گا یہ, دین میرا ہوگا تبلیغ ہوگی اس کی, توحید میری ہوگی نشان ہوگا یہ. تو نماز تو میرے لیے ہوگی مگر سکھائیں گے یہ. اب غلام گئے نبی کے پاس کہ مولا سرکار, مولا نے حکم دیا ہے
کہ نماز سے مدد لو. ہمیں نماز سکھائیں. نماز کیا ہے؟ بخاری میں روایت موجود ہے, نبی نے قصے ہی تمام کر دیے. نبی نے فرمایا مختصر ترین نماز یہ ہے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھا کرو. مجھے دیکھا کرو. میرا وجود نماز ہے, میں نماز ہوں, میرا عمل نماز ہے, میری ادا نماز ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں, دل پر ہاتھ رکھ کر اگر غلط کہوں تو کھڑے ہو جانا اور کہنا نہیں آپ دین بیان نہیں کر رہے, اور اگر کہوں اور اگر سچ کہوں اور دل بھی کہے کہ سچ ہے تو پھر اس پر ایمان لانا اور عقیدہ یہ بنانا کہ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا نماز آسمان سے آئی یا زمین سے, دائیں سے آئی یا بائیں سے, کہاں سے آئی؟ تو ہر کوئی علم رکھنے والا کہے گا خدا کی قسم نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ نبی کے حضرت صاحب موجود ہیں, تصدیق کیجیے گا کیا کہہ رہا ہوں. نماز اور نماز کا طریقہ کہاں سے آیا؟ خدا کی قسم وجود محمدی کے اندر سے آیا, وجود سے نکلی ہے نماز. حضور کھڑے ہوئے, لوگوں نے کہا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قیام ہے یہ. اچھا. حضور ایسے جھکے, سرکار یہ کیا؟ رکوع ہے یہ. حضور زمین پر گئے, عرض کے سرکار یہ کیا؟ سجدہ ہے یہ. ایسے انگلیاں رکھی, عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ طریقہ ہے سجدے. گھٹنا یہاں, پاؤں یہاں, تقریر میں پیاس تجھے, سبحان اللہ, خلیفہ ہو تو ایسا. یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یہ نماز ہے. معلوم ہوا کہ حضور کے وجود سے جو ادائیں نکل رہی ہیں وہ نماز بن رہی ہے. سبحان اللہ. تو جب نماز حضور سے نکلی تو معلوم ہوا نماز حضور کا غیر تو نہیں, نماز حضور کا غیر تو نہیں. جب نماز حضور کا غیر نہیں تو حضور کا عمل ہے. جب حضور کا عمل ہے تو پھر مجھے کہنے دو ذمہ داری کے ساتھ, فتووں سے میں نہیں ڈرتا. حق کہنے کی بات آئے تو جو حق سمجھتا ہوں برملا کہتا ہوں کہ جب نماز نبی کا عمل ہے, جب نماز نبی کا عمل ہے تو جو نبی کا عمل ہے رب نے کہا اس سے. جب نماز نبی کا عمل ہے تو رب نے کہا نبی کے عمل سے مدد لو. تو جس کے اعمال مدد کرتے ہو, جس کے اعمال اور ادائیں مدد کرتی ہوں تو جس کی سیرت اور کردار مددگار ہو وہ نبی خود کتنا بڑا مددگار ہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ وجہ ہے کہ ہم پڑیاں بانٹتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. محبت کی پڑیا کی بات ہو رہی تھی, آپ کہاں چلے گئے؟ دیکھا نا تمہارا ذہن ہی خراب ہے. مدد مانگا کرو نماز سے. اس لیے کہ نبی کا جسم تو 63 برس اوپر رہے گا, نماز تو قیامت تک جائے گی. معلوم ہوا حضور نے ہمیں نہیں چھوڑا. حضور نے ہمیں کن کن اداؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں, کیسی کیسی اداؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو نمازی ہو جائے وہی تو ولی ہوتا ہے. یعنی نماز حضور کے جلوے اور ولی میں نماز گئی سما. جب نماز گئی سما تو بن گیا اس کا سما. وہ بیٹھا یہاں ہے, دیکھتا وہاں ہے. پاکستان میں بیٹھ کر مدینے کا نظارہ کرتا ہے.
اور کہتا ہے جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں، سجدے سے مجھے مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ، جس کا مذہب ہو دید صنم یاد صنم، نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیا۔ اب میں نماز پڑھوں کہ آپ کو دیکھوں کہ آپ کی ادائیں ہی تو نماز میں دکھتی ہیں۔ اب میں اس مذہب پر کیسے ایمان لے آؤں جو ہندوستان کے کسی شہر سے کیوں نہ آیا ہو، لیکن اگر وہ کہے کہ جس نماز میں نبی کا خیال آ جائے وہ نماز نہیں ہوتی، اب اس مذہب پر میں کیسے ایمان لاؤں؟ اس نے کہا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ بغیر خیال یار کے کوئی نماز نہیں، خیال یار کے بغیر بھی کوئی نماز ہوتی، خیال یار کے بغیر بھی ہوتی، یہ کون سی نماز ہے؟ ارے نماز تو ہے ہی وہ کہ کھڑا ہو، تصور یہ ہو کہ خدا کے لیے کھڑا ہوں، مگر نظر یہ ہو کہ سامنے آقا کا جلوہ ہے۔ رکوع کرے تو کہے جھکا خدا کے لیے ہوں، مگر جھکایا نبی نے، اور پیشانی زمین پر پڑی ہو تو تصور یہ ہو کہ پیشانی زمین پر ہے، سجدہ خدا کے لیے ہے، محبت مصطفیٰ کے لیے۔ یہ ذہن ہونا چاہیے اور اس عقیدے پر پھر صبر کرے۔ جب یہ بات ہو جائے گی نا پھر اسے کرنا پڑے گا صبر، اس لیے کہ جس کے ساتھ یار ہو جائے سارے غیر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آئیں گے فتوے، پھر اسے کھول کھول کے اپنا مذہب ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں بھائی ادھر ہی اپن بھی ہو گئے، نہیں تم وہی نہیں اپنے، وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو آج کل اپنے ہی تھے، ہائے ہائے ہائے، جس کو یار مل جائے اور جس کو حسن یوسف مل جائے اور جو حسن کی باتیں سنائے تو پھر اسے تانے تو سننا پڑیں گے، شاید سے سر جھکا لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے، شاید روشن اندر باہر سے روشن نہیں، ہاں اس پہ بولے اچھا کچھ اور بھی دیکھا ہوگا تم نے، کبھی کبھی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ویسے روشن ہے اور انشاءاللہ روشن ہی رہے گا۔ فرمایا جب یہ عقیدہ حق تمہیں مل جائے تو پھر باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، پھر کرنا تم صبر، پھر صبر کرنا، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اولیاء کہتے ہیں نا اللہ کے دوست، وہ اللہ کے دوست کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے انہی جلووں کو تو پکڑا ہوتا ہے جو نماز کے جلوے ہیں، جو ادائے محمدی کے جلوے ہیں، انہوں نے ایمان ہی کو تو سمجھا ہوتا ہے، بس وہ ایمان کو سمجھتے جاتے ہیں، نبی کی سنت کو اپناتے جاتے ہیں، وہ قرب پاتے جاتے ہیں اور خدا کے دوست ہوتے جاتے ہیں، نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے، نہ انہیں کوئی خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے۔ خواجہ فرید نے کہا خلقت کو جس کی تلاش ہے وہ تو ہر دم فرید کے پاس ہے، ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی خلقت جس مدینے والے کی خوشبو کو سونگھ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے، خلقت کو جس کی تلاش ہے وہ تو ہر دم فرید کے پاس ہے، سوگند پیر فخر الدین ھذا جنون العاشقین۔ کچھ خوش قسم کے لوگ یہ شعر سنتے ہی دڑ فتویٰ لگا دیں گے، اس لیے خواجہ صاحب نے دوسرے ہی مصرے میں جواب دے دیا کہ بھائی فتویٰ مت لگانا، فتویٰ مت لگانا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، مطلب کیا نبی کا جلوہ تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ، لوگ ایسے بولنے لگ جاتے ہیں، دکھاؤ، ہم کہتے ہیں تمہارے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے وہ درد دکھاؤ، جو مروڑ تمہیں اٹھ رہے ہیں ہماری محفل میلاد دیکھ کر وہ ذرا مروڑ تو دکھاؤ، مگر نہ دکھ کر بھی ہمیں دکھ رہے ہیں، تو جس طرح ہمیں تمہارے مروڑ دکھ رہے ہیں خدا کی قسم، اسی طرح ہمیں محفل کے اندر محمد الرسول اللہ کے نور کے جلوے بھی دکھ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں ہمیں، دکھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جس سمت دیکھا سرکار نظر آئے، اور فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی ہلا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سرکار تشریف لا رہے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں دکھاؤ، ہم کہتے ہیں یہ جو مروڑ اٹھا ہے آپ کو یہ دکھاؤ. ہاں صحیح ہے. یہ ایسے دیکھنے دکھانے کی باتیں نہیں کی جاتی. یہ ان آنکھوں کی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ شعور کی اور حضور کی اور روح کی اور اندر کی بات ہو رہی ہے. پہلا امیر آدمی آیا مجلس میں جو دل کا امیر ہے، بات روپوں کی نہیں ہوتی. اللہ اسے سلامت رکھے. جلوہ دکھاؤ ہمیں، لیکن یہ تو دیکھنا دکھانا یہ تو اندر کی چیزیں جو عقیدہ بنا کر دیتا ہے نگاہیں. تو میں بات کو اختتام کی صورت کی طرف لانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا خلقت کو جس کی تلاش ہے وہ تو ہر دم فرید کے پاس ہے. سوگند پیر فخر الدین، مجھے اپنے پیر کی قسم ہے ملا جی فتویٰ مت لگانا. سوگند قسم ہے پیر فخر الدین، مجھے پیر نے یہ پلائی ہے اور اس کی پلائی ہوئی شراب نے یہ منظر ہمیں دکھایا ہے. مجھے اپنے پیر کی قسم ہے. اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہاذا جنون العاشقین، میرا جنون ہے وہی عشق کا. میں نے عشق میں ایک بات کی ہے اور عشق جنون ہے، اور جنونی پہ تو فتویٰ لگتا ہی نہیں. مجنون اور پاگل میں کہا تھا فتویٰ دیوانہ کیا فتویٰ نہیں سمجھے بات. تو وہ صوفی نکل گیا، فتوے سے نکل گیا. فتوے سے نکلا، تقوی سے نہیں نکلا. آج لوگوں نے تقوی چھوڑ دیے، فتوے نہیں چھوڑ رہے. اور وہ لوگ تھے کہ وہ فتوے چھوڑ گئے، تقوی پکڑ گئے. اور تقوی جنہوں نے پکڑ لیے آج دنیا انہیں نہیں چھوڑ رہی. جہاں چلے جاؤ علی علی ہو رہی ہے، جہاں چلے جاؤ ولی ولی ہو رہی ہے، جہاں چلے جاؤ فرید فرید ہو رہی ہے، جہاں چلے جاؤ دادا خواجہ بابا اولیاء کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے انہوں نے فتوے چھوڑ دیے، تقوی پکڑ لیے، انہوں نے جھگڑے چھوڑ دیے، محبت کا در پکڑ لیا. اور جنہوں نے در محبت کو پکڑ لیا ہے، خدا نہ یہاں انہیں چھوڑتا ہے نہ وہاں انہیں چھوڑتا ہے. یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار، اور ان کے دشمن یہاں بھی خوار وہاں بھی خوار. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اعلیٰ حضرت پکارے ڈٹ کر، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اور ایک طرف اہل بیت کی نسبت اور دوسری طرف صحابہ کی نسبت ادب کے ساتھ تھام رکھی ہے انہوں نے. میں عرض کر رہا ہوں بات کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے کہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ مت لگاؤ، ہمارے پاس ہے وہ، ہمارے پاس ہے وہ. اب چونکہ پاس ہے لہذا اسے ہم غیر نہیں رکھتے. نبی کو نہ ہم عین خدا کہتے ہیں نہ غیر خدا کہتے ہیں. ہم اس کے بین بین کا ایک معاملہ کرتے ہیں. نہ وہ خدا میں خدا ہے نہ مخلوق میں مخلوق کی طرح ہے، معاملہ درمیان میں. یعنی مقام مصطفیٰ خدائی سے نیچا، مخلوق سے اونچا. بے شک. مقام مصطفیٰ کیا؟ خدا سے نیچے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا نہیں، خدا کے بعد ہے، مگر بندوں میں بندہ جیسا نہیں، بندے تو اس کے صدقے کی پیداوار ہے. بندوں سے اونچا مگر بندہ، مگر خدا سے نیچا. خدا نہیں مگر ہر دم وہ خدا سے جدا بھی نہیں، ہر دم جڑا رہتا ہے، خدا سے لیتا رہتا ہے، بندوں کو دیتا رہتا ہے. اب یہ بتائیے کہ جس نماز سے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نماز زندہ ہے یا مردہ؟ تو موت و حیات کا مسئلہ بھی طے ہے کہ جس نماز سے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا، جب وہ نماز زندہ ہے تو سکھانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسی نماز تم پڑھتے ہو کہ جس سے سیکھ کر پڑھی، نماز پڑھ کر خود تو زندہ ہوتے رہتے ہو اور جس نبی نے سکھائی اس کو مار دیتے ہو. یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تم نے عبادت کری ہے کہ شرارت؟ نماز پڑھی ہے کہ فساد کیا ہے؟ اگر نماز پڑھتے ہو اور وہ نبی نے سکھائی تو نماز ہے زندہ، نبی بھی ہے زندہ. اور نماز پڑھو تو اس شوق سے پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تم اسے معلوم ہوا اسے دیکھا جا سکتا ہے. تو جب نماز اس شوق سے پڑھو کہ اسے دیکھ رہے ہو تو جس نے نماز سکھائی ہے کیا وہ تمہیں نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھتا ہوگا؟
حضور نے تو اپنے صحابہ کو تنبیہ کی تھی میرے پیچھے دھیان سے کھڑا ہوا کرو، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. روایت سنی ہوگی آپ نے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں. آگے جو دو نگاہیں تھیں وہ تو جسمانی تھیں، لیکن یہ پیچھے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا اس وقت بھی نبی نے یہ بات شروع کر دی تھی کہ آگے چل کر یہ بات زور پکڑے گی کہ صرف میری یہ دو نگاہیں نہیں ہیں جن سے میں دیکھتا ہوں، ایک تیسری نگاہ بھی ہے. اس نگاہ کا تعلق بشریت سے نہیں، میری ذات، میری حقیقت اور میری روحانیت سے ہے کہ بظاہر اگر یہ سامنے کی دو بند بھی ہو جائے تب بھی تیسری دیکھتی رہتی ہے، اور وہ جو دیکھتی رہتی ہے وہ اس وقت بھی دیکھ رہی تھی، اب بھی دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی. وہ دیکھتی رہے گی. اس لیے اللہ پاک اپنے حبیب کو کہتا ہے الم تری کیف فعل، اے حبیب آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، دیکھا ہم نے. اب اس مجمع میں جو بیٹھا ہو، میں مجمع سے باہر نکل کے کہوں یار آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا تقریر میں، وہ کہے گا ہاں جی دیکھا ہم نے. مطلب جس نے منظر دیکھا ہو اس کو یاد کرایا جاتا ہے. رب نے فرمایا پیارے دیکھا، حبیب نے آگے سے عرض کیا ہوگا مولا تو نے دکھایا ہم نے دیکھا. اور اب دنیا دیکھ رہی ہے، اب تو دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ جب ہاتھی والوں کو تو پلٹ رہا تھا تو بھی دیکھ رہا تھا، ہم بھی دیکھ رہے تھے. اللہ کرے یہ لوگ بھی دیکھیں اور مانیں خدا بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھتا ہے. اور اہل سنت کے میلاد کو تو جہان دیکھتا ہے، اس لیے کہ نبی دیکھنے والے نبی کا عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی دیکھتا ہے. اور دوستو آخری پیغام میلاد کے حوالے سے کہ جناب من جب اتنی شان رب نے عطا کی اپنے محبوب کو، ممکن ہے کہ کوئی نبی کو ہی خدا کہہ دے، نبی کو ہی خدا کہہ دے. رب نے فرمایا تیری ذات سے توحید کا پیغام بھی آگے پہنچاؤں گا اور تیری ذات کو شرک سے بھی بچاؤں گا، اپنی خدائی تجھ سے منواتا رہوں گا اور تیری مصطفائی اور بندگی کا ڈنکا یوں بجواتا رہوں گا کہ اپنی عبادت کرواؤں گا تیرے طریقے پر اور تیری ولادت کا جشن کرواؤں گا اپنی سنت پر. ہائے تاکہ میلاد کے ساتھ اور ولادت کے ساتھ اور اس جشن کے ساتھ ہی پتہ چل جائے کہ نبی دیتا سب کچھ ہے اور نبی ہے سب کچھ، مگر سب کچھ ہو کر بھی پیدا ہوا ہے، خدا نہیں ہے. خدا ہوتا تو ولادت ہوتی، وہ تو خدا ہے جس کی ولادت نہیں، اور یہ مصطفیٰ ہے جس کی ولادت ہے. تو رب کی ہوتی ہے عبادت، سبحان اللہ، رب کی ہوتی ہے عبادت اور مصطفیٰ کی ہوتی ہے جشن ولادت. اور جشن ولادت کرتے ہی ہم تمیز کر لیتے ہیں کہ وہ نبی جس نے ہمیں عبادت سکھائی خود خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے، رسول ہے، اس کا محبوب ترین رسول ہے، محبوب اعظم ہے. لہذا میلاد سے شرک کٹتا ہے، پیدا نہیں ہوتا. نبی سے مدد مانگنے سے دین مضبوط ہوتا ہے، کمزور ایمان مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. اور سب سے اعلیٰ ترین مدد اس کی ہوئی ہے جس کو نبی کی سنت مل گئی اور نبی کا طریقہ مل گیا، نبی کی بتائی نماز مل گئی، نبی کے سکھائے اخلاق مل گئے. آؤ آج میلاد کے دن یہ عہد کریں کہ ہم پورے مسلمان نہ صحیح لیکن سچے دل سے کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کو لائیں، سچائی کو لائیں، انصاف کو لائیں، عدل کو لائیں، محنت کو لائیں. نبی کے سچے صاف ستھرے پاکیزہ اخلاق قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں اور حضرت کے اس پاک